بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ 17ویں پارے کا آغاز سورۃ الانبیاء سے ہو رہا ہے، جو کہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں، اس کی بنا پر اس کا نام سورۃ الانبیاء رکھا گیا ہے۔ نبی کی جمع ہے انبیاء۔ اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں کے لیے حساب کا وقت ان کے قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جیسے جیسے ایک دن گزرتا ہے قیامت اتنی قریب آ رہی ہے، اور قیامت جتنا ٹائم گزر چکا ہے اس کی نسبت قیامت اب قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے جیسے قیامت قریب ہو اسی قدر انسان کو اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، اور وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ حساب کا وقت قریب ہے اور وہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کیسا ہے جو انسانوں میں سے ہے، ان سے پوچھئے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو نبی بھیجے ہیں نا وہ بھی سارے کے سارے انسانوں میں سے تھے، ہم ان کی طرف بھی وحی کرتے تھے۔ اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے کہ وہ پہلے جو نبی آئے اہل کتاب کی طرف، یہود و نصارہ کی طرف، کیا وہ انسان تھے یا نہیں تھے؟ وہ تمہیں بول کر کہیں گے کہ یہ وہ انسان ہی تھے سارے کے سارے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یونس علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انسان ہی تھے۔ وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، اور ہم نے ان کو جسم کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ یہ نشانی ہے کہ وہ انسان تھے۔ نوری فرشتہ ہو وہ کھاتا نہیں ہے، انسان کھاتا ہے۔ سارے نبی کھانا کھاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا کہ آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ آپ کھانا کھاتے تھے، کیا آپ پسند کرتے تھے، گوشت آپ کیسا پسند کرتے تھے، آپ کو کون کون سے مشروبات پسند تھے، یہ ساری چیزیں مانتے ہیں۔ تو جب بات ہوتی انسان کی پھر انکار کر دیتے ہو کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ تو نوری تھے۔ جبریل علیہ السلام کو کھاتا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کی کوئی بیوی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے تھے فرشتے، انہوں نے جلدی سے بچڑا روسٹ کر کے لا کے ان کے سامنے رکھ دیا، وہ کھاتے ہی نہیں۔ پریشان ہو گئے یہ کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی دشمن تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہم کھاتے نہیں ہیں، ہم انسانی شکل میں آئے ہیں لیکن اصل میں ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، فرشتے کھاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ البتہ ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، اور لوگوں تمہارا اس کتاب کے اندر ذکر ہے، تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب آئی ہے، کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جو بڑی ظالم تھی، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہاں، ہم نے زمین و آسمان کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ اگر کھیل کے طور پر پیدا ہوتا تو اتنا بڑا جہان بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم تھوڑا سا اپنے پاس کھیل کے لیے بنا لیتے اور وہی کافی تھا۔ یعنی یہ زمین و آسمان اللہ نے بنایا ہے تو یہ بے مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لو کان فی، ہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین ایسے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں، اور دن اور رات وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہاں، ان سے کہہ دیجئے اگر زمین و آسمان میں دو معبود ہوتے نا، دو الہ، دو رب ہوتے، تو یہ زمین و آسمان کا سارا نظام تہس نہس ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ دو اللہ نے معبود نہیں بنائے، ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ ہاں، آپ سے پہلے ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ لا الہ الا انا فاعبدون، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون،
انہوں نے کہا رحمان نے اپنی اولاد بنائی ہے، فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرمایا وہ تو اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور وہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی کسی بات پر بھی پیش دستی نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے، اللہ جو حکم دیتے ہیں صرف اور صرف وہی کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین و آسمان کی طرف تم نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا کافروں نے کبھی دیکھا ہے کہ زمین و آسمان دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے زمین کو اپنی جگہ رکھا، آسمان کو ہم بلندی پر لے گئے، اور آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، زمین میں انگوریاں پیدا ہوتی ہیں، یعنی پہلے یہ دونوں آپس میں زمین آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اوپر لے گئے، زمین اور آسمان دونوں الگ الگ ہو گئے، اور ہر چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ کیا وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے؟ ہر چیز کی بنیاد پانی ہے، اور ہم نے پہاڑوں کو بنا دیا، زمین میں گاڑ دیا تاکہ تمہیں حرکت نہ دے، تم آرام سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکو، اور پھر ہم نے اس میں راستے بنا دیے تاکہ تم ان سے گزر سکو، اور پھر ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا۔ ان ساری نشانیوں سے وہ کیوں منہ پھیر رہے ہیں؟ وہی اللہ جس نے رات دن کو پیدا کیا، سورج چاند کو پیدا کیا، اور ہر چیز اپنے دائرہ کار میں تیر رہی ہے، کوئی بھی آگے نہیں جاتی۔ ہاں، ہم نے کسی بھی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی کہ وہ یہاں ہمیشہ رہنے والا ہو، ہم نے بنایا ہے تو ہر ایک کو ایک وقت تک، اس کے بعد ہر ایک کو موت آ جاتی ہے جو یہاں سے چلا جاتا ہے۔ اور کیا آپ کو موت آ گئی تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ مکے والے مشرکین کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس موت آ جائے گی، نعوذ باللہ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ کہا کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ تم آپ سے پہلے مر گئے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ باتیں کرنا فضول ہے، اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہم تمہیں شر اور خیر کے ساتھ آزما رہے ہیں، اور ہماری طرف ہی تمہارا لوٹ کر آنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرمایا کہ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو کس قدر اس کے کناروں سے تنگ کرتے جا رہے ہیں، یعنی ان کے فتوحات ہو رہی ہیں اور ان کے علاقے جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، کیا یہ پھر بھی اس پر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور پھر فرمایا قیامت کے دن ہم ترازو لگائیں گے جس میں لوگوں کا بھی وزن ہوگا، لوگوں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، اور لوگوں کے اقوال جو ہم بولتے ہیں ان کا بھی وزن ہوگا، اور جن رجسٹروں پر اعمال لکھے جاتے ہیں قیامت کے دن ان کا بھی وزن ہوگا، اور بڑا انصاف کے ساتھ ہوگا۔ اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جو عمل لے کر آئے گا اس کا بھی اس کو بدلہ ملے گا، اور ہم حساب دینے والے کافی ہیں۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ان کی رہنمائی عطا کی تھی، رہنمائی فرمائی، انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو دیکھا، کہا یہ کیا تم بتوں کے سامنے مجاور بن کر بیٹھے ہو، ان کی بات کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ابراہیم ہمیں بھی پتہ نہیں، ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا، وہ بھی ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے، وہ بھی بدو جاہل بیوقوف، ہم بھی ان کے پیچھے ویسے کہ ویسے، ہم نے کبھی عقل سے کام لیا ہی نہیں، ہم باپ دادا۔ تو کہا تمہارے باپ دادا تو گمراہ تھے، اچھا تو واقعی حق لے کر ہے یا مذاق کر رہے ہیں ہم سے کھیل کو؟ اور کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ تمہارا رب وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، میں اس پر گواہی دیتا ہوں۔ انہوں نے دھمکیاں لگائیں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا کسی دن میں تمہارے یہ بتوں کا فیصلہ کروں گا، ان کا بھی میں علاج کرتا ہوں جن کی تم پوجا پرستش کرتے ہو۔ ساری قوم چلی گئی میلے پہ ایک دن، اور بتوں کو بت خانے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ عبادت خانے میں ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑا دیا، جا کے ان کو توڑ پھوڑ کے ان کی ٹانگیں، اور جو انہوں نے انسانوں کی طرح بناتے تھے نا بتوں کو، حتیٰ کہ بیت اللہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بت مجسمے بنا کر انہوں نے رکھے ہوئے تھے، تو اس طرح جا کے توڑ پھوڑ دیا، اور ان میں سے جو بڑا تھا اس کے ہاتھ میں کلاڑا رکھ کے آ گئے۔ قوم واپس آئی کہ من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، اور یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ کس نے کر دیا؟ بےچارے سارے لولے لنگڑے ہو گئے، جن کی پوجا کرتے تھے اب ان کا بنے گا کیا؟ وہ بڑا ظالم ہے جس نے یہ کیا۔ کہنے لگے ہاں سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم، وہ ابراہیم جو مخالفت کرتا ہے نا، توحید کی دعوت دیتا تھا، ایک رب کی دعوت دیتا تھا اور ان کی مذمت کرتا تھا، ہم نے اس کے بارے میں سنا اس کا ہی یہ کام ہوگا۔
لوگوں کے سامنے سب کے سامنے پیش کر کے اس کا فیصلہ کرو، سزا ملنی چاہیے۔ پیش کیا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم نے یہ کام کیا ہے؟ کہا ان میں سے بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ وہ پہلے اس سے تو پوچھو، میرے سے کیوں پوچھتے ہو؟ جس کے ہاتھ میں کلاڑا پڑا ہوگا، کہیں بڑے بزرگ کو غصہ آ گیا ہوگا اور اس نے پھر تہس نہس کر دی دوسرے کو۔ یہ سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے بڑے ہیں، ان کے پاس بڑے اختیار ہوتے ہیں۔ ایک دن یہاں لنک روڈ پر نا ہم ٹائل لینے کے لیے گئے، اب اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے، وہ خود ہی ہمیں سنانے لگا، کہتا ہے 3-4 ماہ پہلے جب تم ٹائل لینے کے لیے آئے تھے نا، اس وقت میں جہالت میں تھا، اب اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے۔ ہم نے کہا کیا بنا، کیسے ہوا؟ کہتا ہے ہم ادھر جاتے تھے مادو لال حسین دربار پہ، جا کے وہ کہتے تھے بزرگوں ہمارا یہ کام کر دو، اگر تم نے نہ کیا تو ہم بڑی سرکار کے پاس پارٹی دربار جائیں گے، جن کو داتا صاحب کہتے ہیں، تمہاری جا کر شکایت کریں گے۔ اندازہ کریں اس قوم کی جہالت کا، وہ خود اپنی بات بتا رہا ہے، کہتا ہے ہم ایسے کیا کرتے تھے، اب اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے۔ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اب میں نے توحید والے راستے کو اختیار کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اس سے پوچھو، سر نیچے جھکا لیے، کہتے ہیں ابراہیم تجھے بھی پتا ہے یہ بولتے نہیں ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں گونگے، یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہاں اچھا افسوس تم پہ، اور ان کی اللہ کی سوائے بات کرتی ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، وہ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہنے لگے اس کو سزا دو، اس کو جلا دو۔ آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے تیاری کی گئی، آگ میں ڈالا گیا، منجنیق کے ذریعے درمیان میں پھینکو تاکہ یہ جل جائے، بچ نہ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے مٹانا چاہا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، یہ ہمارا کمال تھا۔ لوط علیہ السلام کو نجات دی ہم نے ایک ایسی سرزمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو بھی، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ہجرت کر کے پھر دوسرے علاقے میں مقدس سرزمین فلسطین اور شام کی سرزمین میں چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو بیٹا اسحاق عطا کیا، اسحاق کے بعد مزید یعقوب پوتا بھی عطا کیا، ہم نے سب کو نبی بنا دیا، اور ان کو ہم نے لوگوں کی ہدایت کے بڑے بڑے رہبر اور رہنما بنایا۔ ہم نے ان کی طرف نیکیوں کی، وحی کی، نیک اعمال کرنے کی، اور وہ نماز قائم کرنے کی اور زکوٰۃ دینے کی، یہ سارے ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بڑی بے حیا قوم تھی جو ہم جنس پرستی میں لگی ہوئی تھی، ان کی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، فرمایا کہ انہوں نے بھی ہمیں پکارا تھا، ہم نے ان کو بھی بہت بڑی آزمائش سے نجات دے دی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام کا اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، جب انہوں نے کھیتی کے بارے میں فیصلہ کیا جس کو بکریاں چر گئی تھی۔ رات کا ٹائم ہے، ایک بندے کی کھیتی ہے، دوسرے کی بکریاں آئی اور انہوں نے اجاڑ کر دیا، بکریاں کھیتی چر گئی۔ داؤد علیہ السلام کے پاس فیصلہ آیا مقدمہ کہ یہ جناب فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا جو نقصان ہوا ہے نا یہ بکریاں کھیتی والے کو دے دیں، کام ختم ہو جائے، یعنی اس کا نقصان ہوا، نقصان اس کا پورا ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، ان کو بھی اللہ نے نبوت دی، باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی، باپ بھی حکمران بیٹا بھی حکمران۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان میں نہ فیصلہ کروں، کر دیں آپ فیصلہ۔ کہنے لگے اس طرح کرتے ہیں کہ بکریاں جو ہیں یہ کھیتی والے کو دے دیتے ہیں اور کھیتی جو ہے وہ بکریاں والے کو دے دیتے ہیں، جب تک بکریاں کھیتی والے کے پاس رہیں گی وہ ان سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو بکریوں والا ہے وہ کھیتی کی نگہداشت کرے، جب فصل پوری ہو جائے گی نا جتنی پہلے تھی، کھیتی والے کو کھیتی واپس کر دیں گے، بکریوں والے کو بکریاں واپس کر دیں گے۔ یہ فیصلہ بہرحال پہلے کی نسبت زیادہ بہتر تھا کہ اس میں کسی کی بھی چیز جو ہے وہ ہاتھ سے نکلتی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو نا لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا، زرہ بناتے تھے جو میدان جنگ میں دشمن کے وار سے بچاؤ کے لیے پہنی جاتی ہیں، اور ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو، پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور ہم نے ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، تخت جو ہے وہ ہوا میں اڑتا جس طرح ہوائی جہاز اڑتا ہے، اور چلتے چلتے دوسرے علاقوں میں چلے جاتے، اور شیاطین کو، جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، وہ ان سے کام لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بڑی آزمائش تکلیف مصیبت آئی،
اللہ نے ان کو بیماری سے نجات دی اور پہلے سے دگنے اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب عطا کر دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا، وہ بغیر اللہ کے حکم کے اجازت لیے بغیر قوم سے نکل گئے، قوم نے توبہ کی اور یہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے، وہاں اپنے رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہم نے ان کو نجات دی، مومنوں میں سے جو بھی یہ رستہ اختیار کرے گا ہم ان کو نجات دیں گے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا، انہوں نے کہا یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، تو بہترین وارث ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی بھی سن لی اور ہم نے ان کو یحییٰ بیٹا عطا کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو نا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن ہوں گے۔ جہنم کی آگ کا ایندھن یعنی پتھر اور جو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں ان کی بات ہو رہی۔ اگر کوئی نبی یا کسی نیک بندے کو پکارتا ہے نا یا اس کی بات کرتا ہے، اس نے اس کی دعوت نہیں دی، اس کا یہ انجام نہیں ہوگا۔ یہ وہ مخلوق ہوگی جو پسند کرتی تھی اپنی عبادت۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ حج ہے جو مدنی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ مکے دور میں نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا جو زلزلہ ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ دودھ پلانے والی اپنے بچے کو بھول جائے گی اور جو حاملہ عورت ہے وہ گرا دے گی۔ اس دن یہ کیفیت آپ دیکھیں گے، گویا کہ لوگ نشے میں ہیں، نشہ نہیں ہوگا، اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ لوگوں کیا شک ہے اس دن میں دوبارہ اٹھانے میں؟ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے نطفے سے اور پھر خون کے لوتھڑے سے اور پھر گوشت سے کس طرح ہم نے تمہیں ٹھہرایا، کس طرح بنایا۔ چھوٹا بچہ دنیا میں آیا، پھر جوان ہوا، پھر کوئی جوانی میں چلا گیا تو بڑھاپے کی عمر میں چلا گیا۔ یہ اس کھیتی کی طرح ہے جو پہلے نرم و نازک ہوتی ہے اور پھر جوبن پر ہوتی ہے اور پھر کٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال تمہارے لیے بیان کی ہے۔ اب بھی تمہیں دوبارہ اٹھنے کے متعلق کوئی شک ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں ذکر کیا حج کا، کہ اس صورت کے اندر حج کے اندر اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام ان کو حج کی طرف اعلان کر دیں، حج کا، کہ لوگوں آؤ بیت اللہ کا حج کرو۔ ہم نے بیت اللہ کو تمہارے لیے ایک ثواب کی جگہ اور لوٹنے کی جگہ بنا دیا۔ آؤ اللہ کے گھر میں، جو یہاں آ کر کوئی برائی کا ارادہ بھی کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہم نے ذمہ داری لگائی تھی کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع و سجود اور قیام کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک اور صاف کرو۔ حج کا اعلان کرو تو لوگ دور سے چل کر پوری دنیا سے آئیں گے، ان کے لیے یہاں اس میں بڑے فوائد بھی ہیں۔ اور پھر اللہ نے جو جانور عطا کیے ہیں ان پر اللہ کا نام لیں، یہاں آ کر قربانیاں کریں، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اور پھر ان کا گوشت جو ہے وہ غربا مساکین کو کھلا دیں۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی آواز اللہ نے پوری کائنات میں پہنچا دی، پوری دنیا کے خطے خطے سے لوگ چلتے ہیں اور بیت اللہ کے حج میں آتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ آتا ہے پھر اس کی خواہش ہوتی ہے، تڑپتا رہتا ہے کب دوبارہ موقع ملے، اللہ کے گھر میں جاؤں، عمرہ کروں، بیت اللہ میں پہنچوں، جا کر حج کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تھا کہ وہ اللہ کا نام لے کر اپنے جانوروں کو ذبح کریں۔ یہ بات یاد رکھو، تمہارا الہ معبود ایک ہی الہ ہے، اسی کی فرما برداری اختیار کرو۔ ہاں یہ جو قربانی کے اونٹ ہے نا، جانور، یہ بھی تمہارے لیے نشانی ہے۔ جب ان کو نہر کرتے ہو اور پھر ان کے چمڑوں سے فائدہ اٹھاتے ہو اور پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، یہ دیکھو کہ سارے کے سارے جانور ہم نے تمہارے لیے بڑی قوت اور طاقت ان کی ہونے کے باوجود مسخر کر دیے ہیں، کیا تم پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ ہاں قربانیوں کے خون اور گوشت اللہ کو نہیں پہنچتے، اللہ تمہارے دل کا تقویٰ دیکھتے ہیں، پرہیزگاری کتنی ہے، اللہ کی فرما برداری کتنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ مکی جو دور تھا، اس دور میں مسلمانوں کے لیے جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، کیونکہ خود کمزور تھے، چھپ چھپا کر رہتے تھے۔ مدینہ میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، ان کے لیے اللہ نے جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے جن پر ظلم ہوتا ہے۔ مظلوم کے لیے جہاد
اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جہاد کرنا۔ پھر فرمایا وہ لوگ جن کو ہم زمین میں اقتدار دیں ان کی ذمہ داری ہے نماز کا سسٹم قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام بنائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے کہ ان قوموں کو دیکھو جب انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور کس طرح ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت اس صورت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو اللہ نے جنتوں کی صورت میں بڑی بڑی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جو کفر اور نافرمانی والے ہیں ان کا انجام بڑا ہی برا ہوگا۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اے لوگو تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنو، غور کرو۔ بے شک اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، جن کی پوجا کرتے ہو، اگر یہ سارے کے سارے مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ سارے کرنی والے مل جائیں، بابے صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا کے 200 ممالک کے کرنی والے آ جائیں اکٹھے ہو کر، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ میزائل بنا لیے، توپیں بنا لی، ایٹم بم تو بنا لیا، لیکن ایک چھوٹی سی مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تو بنا لیں گے، اس کے اندر جان کیسے ڈالیں گے؟ نہیں بنا سکتے، سارے ناکام ہو جائیں گے۔ لاؤ پھر چیلنج کو قبول کرو، لاؤ مکھی بناؤ۔ اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، ایک مکھی آئے ان کے کھانے سے ایک ذرہ اٹھا کر لے جائے، اس کے پیچھے بھاگیں، اس سے ذرہ بھی چھڑا نہیں سکتے۔ یہ بڑے کمزور ہیں، جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی کمزور اور کرنے والے بھی کمزور۔ اے لوگو سمجھو کیا ہو گیا تمہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے وہ اللہ جس نے تمہیں چن لیا، اور دین میں تمہارے لیے تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا جو دین ہے وہی سیدھا دین ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ رسول تمہارا گواہ بن جائے اور وہ تمام لوگوں پر گواہی دینے والے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ رب العزت کے دین کے ساتھ ثابت قدمی اختیار کرو۔ وہی تمہارا مولا ہے، مددگار ہے، اور وہ بڑا ہی اچھا مولا اور بڑا ہی اچھا مدد کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔